اور یہ جو ہو رہا ہے یک طرفہ، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پرانی کہاوت تھی۔ انسانیت ختم ہو گئی، غیرت اور حمیت سب برباد ہو گئے۔ سب آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ کلسٹر بم گرا رہا ہے، فاسفورس بم گرا رہا ہے، اور مسجدوں کو منہدم کر رہا ہے، گھروں کو بڑے بڑے، ارے ہسپتال پہ بم گرا دیا جبکہ اس ہسپتال میں بیمار لوگ تھے۔ اپرادھ ہے، وہ ظلم ہے اور جرم ہے۔ ایسے لوگوں کو جرم کی سزا ملنی چاہیے، جیل کے سلاخوں میں ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی طرف سے لگاتار بمبارڈنگ ہو رہا ہے، ایک نردوش لوگوں کو، فلسطینی لوگوں کو مارا جا رہا ہے، سر کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت ہی افسوس کی بات ہے، یہ یک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے۔ معصوم بچے، عورتیں، بیمار، بوڑھے سبھی اس بم سے شہید ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، عمارتیں منہدم ہو رہی ہیں، اور یہ ایک کرودھ ہے، یہ ایک کہیے کہ بدلے کا بھاونا ہے، جبکہ انسانیت مقدم ہونی چاہیے۔ مذہب اور ملت بعد میں ہے، دوسرے نمبر پر۔ سب سے پہلے کسی بھی ایک ناحق انسان کا خون ہو جانا، پورے انسانیت کا خون ہو جانا، قتل ہو جانا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، 4000 سے زائد لوگ مارے جا چکے، جس میں بچے بہت زیادہ ہیں۔ بچے اور عورتوں کی تعداد یعنی 3/4 ہے، اور باقی لوگ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، افسوس ہے۔ ہم تو یہاں سے کچھ کر نہیں سکتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے، اس کے دل میں ہمدردی دے۔ اور وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، پانی کے لیے ترس رہے ہیں، بجلی نہیں ہے، یعنی ہر طرح سے وہ کہیے کہ بے موت مارے جا رہے ہیں۔ اس شرمسار کرنے والی گھٹنا ہو رہی ہے جو اسرائیل کی طرف سے کیا بہت ہی یہ خطرناک اور شرمسار کرنے والی بات ہے، اور اس کو پوری دنیا کی ساری طاقت کو، پورے ممالک کو کنڈم کرنا چاہیے، اس پر روک لگانا چاہیے، بیٹھ کر گفتگو کا دور جاری کرنا چاہیے، امن، سلامتی اور صلح کی بات کرنی چاہیے، دونوں کو سمجھا کے جو مدعا ہے اس کو بیچ میں لا کے حل کرنا چاہیے۔ اسی فلسطین کی سرزمین ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اس کو ہتھیا لیا ہے، اور 78% اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور صرف 22% جو ہے فلسطینی مسلمانوں کے قبضے میں ہے، جبکہ اسی کی سرزمین ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، جس نے بسایا اور اسی کو انکروچ کر کے نکال دیا، اس کو بے گھر کر دیا، اس کی معیشت کو ختم کر دیا، برباد کر دیا، اس کا مستقبل بالکل اندھیرے میں ڈال دیا۔ آگے کیا ہوگا بہتر اللہ جانتا ہے۔ قاری صاحب، آپ اسلام کے بہت بڑے جانکار ہیں، تو کیا مسجد اقصی کے بارے میں قرآن کریم میں کیا ذکر ہے؟ مسجد اقصی کے بارے میں ہے کہ وہ پوتر جگہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آباد کیا تھا، اس کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسی پر اس کا نام بنی اسرائیل پڑا ہے۔ اور اس مسجد کی یہ اہمیت ہے کہ اس کا یہ مقام ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے تو سب سے پہلے اسی مسجد اقصی میں گئے، اور 17 مہینے تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا پڑھتے رہے تقریباً۔ پھر جب خانہ کعبہ کا حکم ہوا تو اس کی طرف قبلہ اس کو بنایا، لیکن پہلے وہی قبلہ تھا۔ یہ چلا، وہ یہودیوں کے لیے بھی ہے قابل قبول اور کہیے کہ مبارک جگہ ہے، اور عیسائیوں کے لیے بھی مبارک جگہ ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی مبارک جگہ ہے، چونکہ وہیں زبور وہیں نازل ہوئی، تورات وہیں نازل ہوئی، اور انجیل وہیں نازل ہوئی، وہی بنی اسرائیل کے لوگ انبیاء و مرسلین آتے رہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے 17 مہینے تک۔ تو وہ سب کے لیے بہت ہی باعث احترام ہے، اور باعث قابل قبول ہے، اور کہیے باعث عزت ہے، اور اس کی حرمت کو برقرار رکھنا چاہیے، خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، انسان کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرنا چاہیے۔ اب دعا گو ہیں فلسطین کے مسلمانوں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، اس کے ساتھ رحم فرما، اور جو مخالف لوگ ہیں اس کے دلوں میں بھی انسانیت کی ہمدردی برقرار فرما۔ قاری نسیم صاحب، نیوز 21 چینل سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس طرح سے ظلم و بربریت کا انتہا پار کر دیا اسرائیل کے لوگ، اس پر کیا کہنا ہے سر آپ کا؟ یہ تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت یہ ظلم ہو رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے لوگ، بہت معصوم بچے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ تو بہت ظلم کی بات ہے، یہی ہمارا کہنا ہے، اور تمام لوگوں سے یہی ہمارا کہنا ہے کہ جیسے میرے
حضرت بولے ہیں کہ گھر گھر میں دعا کریے اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے. تمام عالم اسلام کے لیے بہت افسوس اور شرمناک بات ہے کہ ہم لوگ اتنے دور ہیں کہ ہم لوگ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. اتنے ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے. بس ہم اتنا ہی کہیں گے کہ تمام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ہمارے فلسطینی بھائیوں کی صحیح و سلامتی کے لیے دعا فرمائیں.